نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے درس عقائد میں ہم عقل پرستی، ریشنلزم اور آزادی فکر کے علم بردار لوگوں اور ان کے ادارے کا حال جانیں گے کہ وہ کس قدر ان کی علمی لیاقت ہے، کتنا ان کا ریسرچ ہے، اور وہ اپنے دعوے میں کس حد تک صادق اور سچے ہیں، اور کہاں تک ان کی پہنچ اور تحقیقات ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک دفعہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، جو آزادی فکر کا علم بردار بین الاقوامی معروف مشہور ادارہ ہے، وہاں سے ایک ریسرچ اسکالر سروے کے لیے آیا اور مفتی صاحب نے اس سے کچھ ضروری سوالات کیے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ان سوالات سے ہمیں ان اداروں کی حالت کا اچھی طرح علم ہوگا اور عقل پرستی کی بساط معلوم ہوگی۔ سب سے پہلا جو سوال تھا مفتی صاحب کا وہ یہ تھا کہ کیا آزادی فکر کا نظریہ مطلق ایبسلیوٹ ہے؟ بے شک یہ آزادی فکر بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق ایبسلیوٹ ہے یا اس پر کوئی پابندی بھی ہونی چاہیے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، یعنی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آزادی فکر کا یہ تصور کیا اتنا ایبسلیوٹ ہے کہ جو بھی انسان کے دل میں آئے وہ دوسروں کے سامنے برملا کہے، بے دھڑک کہہ دے اور اس کی تبلیغ کرے، دعوت دے اور لوگوں کو اس طرف بلائے؟ اگزامپل کے طور پر میری سوچ یہ کہتی ہے کہ سرمایہ داروں نے بہت دولت جمع کر لی ہے، اس لیے غریبوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ان سرمایہ داروں پر ڈاکے ڈالیں اور ان کا مال چھین لیں، اور میں اپنی اسی سوچ کی تبلیغ بھی شروع کر دوں کہ غریب جا کر ڈاکہ ڈالیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو، اس لیے کہ سرمایہ داروں نے غریبوں کا خون چوس کر یہ دولت جمع کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اس آزادی فکر کے حامی ہوں گے یا نہیں؟ آپ سپورٹ کریں گے اس فکر کو یا نہیں؟ پھر میرا سوال تھا کہ آپ کے پاس کوئی نپا تلا یارڈ اسٹک ہے؟ نہیں، یعنی وہ کہنے لگے اس کے تو ہم حامی نہیں ہوں گے۔ یعنی جو مفتی صاحب نے کہا کہ میں اگر یہ نظریہ پیش کروں تو کیا آپ اس کے حامی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اس کا حامی نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تصور بالکل ایبسلیوٹ نہیں ہے تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کچھ قیدیں تو ہونی چاہیے۔ مثلا میرا خیال یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا پابند ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد، وائلنس کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قید تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق لگا دی، لیکن اگر کسی شخص کی دیانت دارانہ رائے یہ ہو کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے نقصانات برداشت کرنے چاہیے، تو کیا اس کی آزادی فکر قابل احترام ہے یا نہیں؟ دوسرے، جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے آزادی فکر پر ایک پابندی عائد کر دی، اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اس قسم کی کوئی اور پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کا اختیار ملنا چاہیے، ورنہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسروں کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے۔ لہذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ قیدیں کیا ہونی چاہیے، یارڈ اسٹک اس کا کیا ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قید ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر کا فلاں قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور فلاں قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ آپ مجھے کوئی نپا تلا معیار، یارڈ اسٹک بتائیں جس کے ذریعے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں قسم کی پابندی جائز ہے اور فلاں قسم کی پابندی ناجائز ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ صاحب، ہم نے اس پہلو پر کبھی باقاعدہ غور نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ اتنے بڑے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اسی کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی حدود کیا ہونی چاہیے، اس کا اسکوپ کیا ہونا چاہیے، اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، پھر آپ کا یہ پروگرام مجھے بارآور ہوتا نظر نہیں آتا، کامیاب ہوتا اور ثمر آور ہوتا کہ اس کا کوئی بہترین رزلٹ سامنے آئے۔
براہ کرم میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے لٹریچر سے فراہم کر دیں یا دوسرے حضرات سے مشورہ کر کے فراہم کر دیں۔ کہنے لگے کہ آپ کے خیالات اپنے ادارے تک پہنچاؤں گا اور اس موضوع پر جو ہمارا لٹریچر ہے وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا پھیکا سا شکریہ ادا کیا اور جلد رخصت ہو گئے۔ میں آج تک ان کے وعدے کے مطابق لٹریچر یا اپنے سوال کے جواب کا منتظر ہوں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ کوئی ایسا معیار پیش کر سکتے ہیں جو عالمگیر مقبولیت کا حامل، یونیورسلی اپلیکیبل ہو، اس لیے کہ آپ ایک معیار متعین کریں گے، دوسرا شخص دوسرا معیار متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا معیار ہوگا، اس کا معیار بھی اس کے ذہن کا سوچا ہوا ہوگا، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا معیار تجویز کر دے جو ساری دنیا کے لیے مکمل طور پر قابل قبول ہو۔ یہ بات میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ واقعتاً انسان کے پاس وحی الہی کے سوا کوئی معیار نہیں ہے جو ان مبہم تصورات، خیالات پر جائز حدیں قائم کرنے کا کوئی لازمی اور ابدی معیار فراہم کر سکے، جو ہمیشہ کے لیے وہ چل سکے اور سب اس کو تسلیم کر لیں، سب اس کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو یہ معیار بنا سکتی ہے۔ معیار صرف مذہب بنا سکتا ہے، اور وہ بھی مذہب برحق، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو کہ وحی کے ذریعے سے اور سچی کتاب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ اس دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت فرمانے کے بعد وہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ فلسفہ کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ قانون میں ایک مکتب فکر ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ قانون کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچھے برے کا تصور غلط ہے، یعنی کوئی چیز یہ اچھی ہے اور یہ بری، یہ تصور ہی غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز بری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شوڈ اور شوڈ ناٹ اور آؤٹ وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش نفس کے پیدا کردہ ہیں، ورنہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسطے جو معاشرہ جس وقت جو چیز اختیار کر لے وہ اس کے لیے درست ہے، بتائیے۔ اور ہمارے پاس اچھائی اور برائی کے لیے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ اور اصول قانون پر مشہور ٹیکسٹ بک ہے، اس میں اس بحث کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام جورس پروڈنس ہے۔ اس میں اس بحث کے آخر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ انسانیت کے پاس ان چیزوں کے تعین کے لیے ایک چیز معیار بن سکتی تھی، وہ ہے مذہب، ریلیجن، لیکن چونکہ ریلیجن کا تعلق انسان کے بلیف اور عقیدے سے ہے اور سیکولر نظام حیات میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس واسطے ہم اس کو ایک بنیاد کے طور پر نہیں اپنا سکتے۔ اب بہت سارے لوگ احکامات جو ہیں شریعت کے، اس میں ریزن تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، تو احکامات میں، شریعت میں ریزن تلاش کرنا کیسا ہے؟ تو اور جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ وحی الہی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، عقل کا گھوڑا جہاں پر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، وہاں سے وحی الہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو پھر وحی الہی کے ذریعے قرآن و سنت میں جب کوئی حکم آ جائے، اس کے بعد اس بنا پر اس حکم کو رد کرنا کہ صاحب اس حکم کا ریزن میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ احمقانہ فعل ہوگا، اس لیے کہ جہاں تک عقل کی حد ہے سمجھ کی، اب اس سے آگے کی بات وحی کر رہی ہے، تو وحی جو بولے گی وہ عقل کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس واسطے کہ وحی کا حکم آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں ریزن کام نہیں دے رہی تھی۔ اگر ریزن کام دے چکی ہوتی تو پھر وحی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس حکم کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، اگر ان ساری حکمتوں کا ہماری تمہاری عقل ادراک کر سکتی تھی تو پھر اللہ کو وحی کے ذریعے اس کے حکم دینے کی چندہ حاجت نہیں تھی، انسان خود ہی سمجھ لیتا۔ قرآن و حدیث میں سائنس اور ٹیکنالوجی، آج اسی طریقے سے بہت مسلمان اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں کہ ارے سائنس اتنی ترقی کر گئی اور ہماری کتاب قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی ہدایت ہی نہیں ملتی۔ یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی، یہ جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی ہو گیا
جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ صاحب آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارا قرآن اور ہماری حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی فارمولہ ہمیں نہیں بتاتے کہ کس طرح ایٹم بم بنائے، کس طرح ہائیڈروجن بم بنائے۔ اس کا کوئی فارمولہ نہ تو قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب دنیا چاند اور مریخ پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ چاند پر کیسے پہنچے۔ تو اب اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو اس کو سمجھیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ تجربے کا میدان ہے، کہ ہمارا قرآن ہمیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو حدود ہیں وہ عقل کے اندر ہیں، وہ تجربہ کا دائرہ ہے، عقل کا دائرہ ہے اور تجربے کا دائرہ ہے، وہ ذاتی محنت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذاتی تجربے اور عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا انسان کیا کرے گا، عقل استعمال کرے گا، تجربہ کرے گا، محنت کرے گا، اتنی چیز سمجھ میں آئے گی، وجود میں آئے گی۔ کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعمال کرے گا، تجربہ کو استعمال کرے گا، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن آیا ہی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا، عقل اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتی تھی۔ ان چیزوں کا ہمیں قرآن کریم نے سبق پڑھایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ لہٰذا اسلامائزیشن آف لاز کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس کے تابع بنائیں، شریعت کے تابع بنائیں۔ اتنی بات سے امید ہے کہ حدود عقل اور وحی کی ضرورت واضح ہو گئی ہوگی، اور عالم طبیعات اور ما وراء الطبیعات، فزکس اور میٹا فزکس دونوں کے ذریعہ علم بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کس کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، اور وحی الہی قرآن مجید و حدیث رسول کا مقصد و ضرورت بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح عقل دے، صحیح سمجھ دے، اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ